میں بہت غریب تھی اور پڑھائی میں بہت لائق تھی۔ پھر ایک دن ایک ٹیچر کہتے کہ میں تمہیں فری میں ٹیوشن پڑھا دیا کروں گا۔ ایک دن میں ٹیچر کے گھر بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ٹیچر نے مجھے بہانے سے وہ کام کرنے کا اشارہ کیا۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ میں نہ سمجھ تھی ٹیچر کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ۔ ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی سنیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو ڈیلی میرے چینل پر ملتی رہیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام بسمہ ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ گھر والے میری پڑھائی کا زیادہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میری عمر 19 سال ہے۔ اپنی عمر کے حساب سے میں 2 جماعتیں پیچھے ہوں۔ پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے ابو نے مجھے اسکول نہیں جانے دیا تھا۔ میں نے 9ویں جماعت میں اپنے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ 10ویں جماعت میں ہمارے ایک نئے استاد آئے۔ وہ بہت جوان اور قابل استاد تھے اور سب سے اچھی بات وہ ہمارے گھر کے نزدیک ہی رہتے ہیں۔ میں اپنی کلاس میں سب سے آگے والی سیٹ پر بیٹھی تھی جب استاد جی ہمیں پڑھا رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں اٹھایا پین ان کے قدموں میں جا گرا۔ میں نے جھک کر ان کے قدموں سے پین اٹھایا۔ جب نظر اٹھا کر سر کی جانب دیکھا تو ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور بجلی بھی نہیں تھی۔ سر نے مجھے کہا تم شام کے وقت میرے گھر آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، اور میں نے مان لیا۔ ان کی بات مجھے ان کا گھر معلوم تھا، اس لیے شام 5 بجے سر کے گھر چلی آئی۔ وہ گھر پر اکیلے تھے۔ ان کا زیادہ بڑا گھر نہیں تھا۔ لاؤنج میں گرمی ہے، کمرے میں آ جاؤ، AC لگا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا میں پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، سر نے کہا اور میں ان کے ساتھ بیڈ روم میں چلی گئی۔ میری عمر زیادہ نہیں تھی، میں کم عقل ہی تھی۔ سر مجھے پڑھا رہے تھے جب اچانک انہوں نے اپنی شرٹ اتار دی۔ ان کا گورا سفید بدن دیکھ کر میں نے گردن جھکا دی۔ بسمہ میری کمر پر یہ کریم لگا دو، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ انہوں نے مجھے کریم لگانے کا کہا۔ مجھے شرم آ رہی تھی مگر پھر بھی میں لگانے لگی۔ سر الٹا لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ کریم لگا کر میں دوبارہ پڑھائی کرنے لگی۔ بسمہ آؤ تمہیں بھی کریم لگا دوں، بہت سکون ملے گا، تمہیں گرمی ختم ہو جائے گی تمہاری۔ سر اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھ کر بولے نہیں سر مجھے نہیں لگوانی۔ میں نے منع کر دیا تو وہ کہنے لگے تم جانتی ہو سر کی بات کو نہ ماننا کتنی بری بات ہے، میں ناراض ہو جاؤں اور پھر اچھے سے پڑھاؤں گا بھی نہیں، پھر تم پیپر میں پاس کیسے ہوگی۔ سر نے مجھے پیپر کی دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں پیپر کے فیل ہونے کے ڈر سے ان کی بات مان گئی۔ پھر انہوں نے میری کمر پر بھی ویسے ہی کریم لگائی جیسے میں نے ان کی کمر پر لگائی تھی۔ میرا بدن دودھ جیسا سفید اور ملائی جیسا نرم ہے۔ سر میری کمر پر ہاتھ وہ پھسل جاتا۔ وہ کافی دیر تک زور لگا کر میری کمر میں کریم لگاتے ہوئے مجھے بہت پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ میری یہ بہت خاص کریم ہے، میں نے جرمنی سے منگوائی ہے۔ اس کریم کو لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اگر تم کہو تو ہر دن لگا دیا کروں گا۔ مجھے کچھ عجیب لگا کہ کمر پر کریم لگانے سے دماغ کیسے تیز ہوتا ہے، مگر میں چاہتی تھی میرا دماغ تیز ہو، اس لیے میں نے حامی بھر دی۔ رات کے 8 بج گئے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے پڑھائی بھی بہت کم کی تھی۔ سر مجھے اب چھٹی دے دیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، امی پریشان ہوں گی۔ میں اپنی بک بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی اچھا ٹھیک ہے تم گھر چلی جاؤ، باقی پڑھائی ہم کل کر لیں گے، اور ہاں امی کو یہ مت بتانا میں نے تمہیں اور تم نے میری مالش کی ہے۔ سر نے کہا۔ ہم کمرے سے نکل کر لان میں آئے، وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، بلب روشن نہیں تھا۔ اچانک میں کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر گری اور میرے اوپر سر کر کے میں زور سے چیخی کیونکہ مجھے درد محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سر میرے اوپر سے اٹھے اور کہنے لگے کیا بسمہ آپ بھی دیکھ کر چلا کریں، خود بھی گری ہیں اور مجھے بھی اپنے اوپر گرا دیا۔ سر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تیز قدموں سے اپنے گھر چلی آئی۔ امی ابو نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں دیر سے گھر کیوں واپس آئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھائی کرنے لگی۔ مجھے پڑھتا ہوا دیکھ کر امی کہنے لگی تم ابھی پڑھ رہی ہو، ٹیوشن میں نہیں پڑھا کیا؟ میں اب ان کو کیا بتاتی کہ میں آج صرف کریم لگوا کر سکون حاصل کرتی رہی ہوں۔ سر نے ٹیسٹ دیا تھا اور کہا تھا اسے یاد کر کے صبح آنا، اسی لیے میں سبق یاد کر رہی ہوں۔ میں نے جھوٹ بول کر کہا چلو تم اپنا کام کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتی تھیں، ہر وقت ابو کے ساتھ کمرے میں ہی رہتی تھیں۔